یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری۔ روفی بجلی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے۔ سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی۔ روفی جواب دیتے، بے شک گرے، لیکن اس طرح کم از کم اسے مجھے ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ ہوا یوں کہ بارش ابھی ابھی تھمی تھی۔ روفی صوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برآمدے تک گئے، یہ دیکھنے کہ بادل چھٹ گئے یا نہیں۔ اتنے میں زور سے بجلی کوندی اور ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا۔ انہوں نے آئینہ دیکھا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا۔ اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے دانت پر بجلی گری ہے۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑے رہے، لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سماعی امتحان سے نہ بچ سکے۔ اس کمبخت امتحان نے ہماری نیند اڑا رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعایت کی اور عذرائے کرم امتحان چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خوخار قسم کے آدمی تھے۔ یوں تو وہ بیچلر آف آرٹس تھے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہیں۔ وہ ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب غلط تھا۔ ان کے نوکر کی زمانی معلوم ہوا کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری تھی اور وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ایک ٹانگا بھی تھا اور ایک سائیکل۔ انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا، لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو لیا کرتے۔ بہرحال ایک مرتبہ وہ فٹ بال کے میچ میں ریفری تھے کہ یکلخت جوش میں آ گئے اور گیند لے کر خود گول کر دیا۔ خیر، ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے، کیونکہ اس بجلی کے گرنے کے سلسلے میں وہ بھی بطور تیماردار شریک تھے۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سوال پوچھیں گے۔ گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بتاؤ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ جناب، ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھوئے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ ہاتھی ملتے کہاں ہیں؟ جہاں اور ہاتھی ہوں وہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بے حد تیز ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں بھولتے؟ جی، ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے چیزیں کون سی ہوتی ہوں گی؟ ماسٹر صاحب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا۔ اگر ایک شخص نے ایک الو 15 روپے 3 آنے 1 پائی میں خریدا اور 7 روپے 10 آنے 11.5 پائی میں بیچ دیا تو اسے کتنا نقصان ہوا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جناب میں نے آج تک الو اتنا مہنگا بکتا نہیں دیکھا۔ اور تم نے روفی؟ میں نے کبھی الو دیکھا ہی نہیں۔ غصب خدا کا، تو آج تک تم نے کبھی الو نہیں دیکھا؟ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھو۔ اچھا، میں سوال دوبارہ دہراتا ہوں، بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ روفی بولے، جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے پائی میں فائدہ۔ چلو ننے، گنتی گن کر دکھاؤ۔ ننے میں نے گنتی گنی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام، بیگم، بادشاہ۔ اس میں غریب ننے کا بھی قصور نہیں تھا۔ ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی۔ شام کو ماسٹر صاحب ہمارے یہاں آئے۔ روفی کے ابا سے دیر تک بات ہوتی رہی۔ سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت کیونکہ بہت کمزور ہے، اس لیے ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے۔ اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے۔ بنسیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پھولوں پر بیٹھ جاتے، بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے۔ ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے ہیں جہاں اسکول بھی ہیں، اسکول کا کام ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے، گھر والوں کی گھرکیاں ہیں۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا۔ ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا، شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہوگی، کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ کہیں سے ایک کشتی لے کر چپکے سے نکل جائیں اور جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچے، لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی۔ ہمیں تیرنا نہیں آتا تھا۔ کنارے کنارے چل کر دوسری طرف جانا ناممکن تھا کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ جب ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے۔ چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ سچ مچ ہم پریوں کے ملک میں پہنچ جاتے۔ اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے، کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹنے پر تلا ہوا تھا۔
ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر کچھ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ گھر سے میرے بارے میں تاکید آتی کہ لڑکی کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے، چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستہ اور ننھے میاں کی خوب تواضع ہوتی۔ ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خوشی و خضوع سے دعا مانگتے کہ یا رب العالمین ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے، اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہیں۔ گھر میں کئی نوکر تھے جن میں سب سے سینئر رستم تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا تھا، اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا۔ کوئی پوچھتا میاں رستم میری اینک کہاں گئی؟ جواب ملتا جی فرش پر رکھی ہے۔ میرے کاغذات یہاں تھے کہاں گئے؟ جی ردی کی ٹوکری میں رکھے ہیں۔ میرا بٹوا کہاں گیا؟ جی حوض کی تہ میں رکھے ہیں، ننھے میاں پھینک آئے ہیں۔ ہمیں باورچی نے بتایا کہ صبح اٹھ کر رستم یوں دعا مانگتا ہے کہ اے خدا، اس وقت دن کے 6:15 بجے چاہتے ہیں، اب آپ اردو میں دعا سنیے۔ یہ دعا دوپہر کو 1 بجے اور رات کے 9 بجے پھر مانگی جائے گی۔ اس دعا کی خاص خاص سرخیاں یہ ہیں۔ پھر دعا مانگ چکنے کے بعد کل پھر میں اسی وقت دعا مانگوں گا، اچھا اجازت دیجیے، آداب عرض۔ اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد موسم کا حال بھی بتایا کرتا۔